السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد صاحب، عوامی مسائل پہ بات کرنا اس وقت تو ایسا ہے کہ مسائل ہی مسائل ہیں اور حل کوئی نہیں ہے جی، اور اس قدر بڑھتے جا رہے ہیں کہ عام آدمی کا زندہ رہنا اور عزت سے زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جی، کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہے، دروازے بند ہیں۔ آج اسمبلی نے 50 روپے فی لیٹر کی اور اضافی منظوری دے دی فیول کی۔ تو اب ایسی صورت میں جب شہر کراچی جیسا شہر جو معیشت کا ہب ہے، اس میں معیشت کا برا حال ہے، سڑکوں پہ گاڑیاں نظر نہیں آتی ہیں اور سناٹا ہوتا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم افغانستان سے بھی پیچھے چلے گئے، ہم جو ہے بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے جی، اور ہم ایٹمی قوت بھی ہیں، سمجھے، اور اللہ کے فضل سے جو ہے ایک اچھی فوج بھی ہمارے پاس ہے، منظم فوج ہے جو اللہ کا احسان ہے، اور ملک سے وفاداری ہے، سمجھے، اس ادارے کی۔ تو ہر صورت، ہر طرف آپ دیکھیں تو پاکستان میں اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ یہ اندھیرا کرنے والے جو ہے ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، روشنی کی کرن نہیں نظر آ رہی۔ شہزاد صاحب، تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں شاہد مصطفیٰ صاحب، بات یہ ہے کہ فوج ہے، پولیس ہے اور دوسرے سیکورٹی ادارے ہیں، رینجرز، ان کا کام تو سیکورٹی فراہم کرنا ہے، اور یہ سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں، نہ صرف ملک میں سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں بلکہ آپ کے بارڈرز پہ سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں، اور میں بالکل آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، کہ اگر آج پاکستان قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم دائم رہے گا، تو اس کا کریڈٹ فوج کو جاتا ہے۔ اگر یہ ملک سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتا اور یہاں حقیقی جمہوریت کی جو لوگ بات کرتے ہیں، حقیقی جمہوریت تو خیر کہیں بھی نہیں ہے، امریکہ میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہاں بھی CIA سارا سسٹم چلاتی ہے اور پینٹاگون چلاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حقیقی جمہوریت ہوتی تو یہ ملک ہی نہیں ہوتا۔ جو یہ کل تک عمران کو کہہ رہے تھے کہ اس نے مہنگائی کر دی اور اس نے اتنا بڑھا دیا، آج وہ اتنی مہنگائی خود کر رہے ہیں، جی، تو یہ عوام میں جانے کے قابل اب ہیں یا عوام کو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ کیا ملک میں آپ کو کوئی ایسی سیاسی قیادت نظر آ رہی ہے جو ایسی صورت میں؟ دیکھیں، متبادل قیادت تو عمران کی تھی، وہ آپ نے قیادت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ختم ہی کر دی، اور اب اور ایک کراچی میں ایک MQ قوت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اچھا، اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی متبادل قیادت نہیں ہے، آپ رحم و کرم پہ ہیں۔ یہ جو اس وقت جو آپ کے یہاں حکمراں بیٹھے ہیں، جو سیاستدان بیٹھے، آپ ان کے رحم و کرم پہ ہیں، اور یہ دیکھیں یہ آپ کو بالکل انگلیوں میں نچا رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ آپ حل بتائیں، عوام کو بتائیں کہ عوام کیا کرے، عوام کے پاس کیا راستہ رہ گیا ہے۔ دیکھیں آپ جب دیوالیہ جب آپ ہو جاتے ہیں، جب آپ بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ کے قرضے اتنے ہو جاتے ہیں کہ جو آپ اتارنے قابل نہیں رہتے، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ آپ جب ایک دفعہ ڈسینڈ کرتے ہیں، ڈکلائن ہوتے ہیں، نیچے جاتے ہیں، پستی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر یہ کہ آپ کی پرواز جو ہے اوپر کی طرف بڑی مشکل سے ہوتی ہے، وہ ہو نہیں سکتی۔ اور جس قسم کی قیادت آپ نے اس ملک میں مسلط کی ہے، جس قسم کے حکمراں ہمارے یہاں ہیں، اور جیسے لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، ان کی موجودگی میں تو یہ آپ بھول جائیں کہ یہ ملک جو ہے ترقی کرے گا، یا ترقی کرے گا، یہ کم از کم اسٹیبل ہو جائے۔ یہ تو یعنی کہ اسٹیبل بھی نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں، نہ آج اسٹیبل ہے، نہ آنے والے دنوں میں اسٹیبل ہوگا۔ آپ نے اب جو ہے ایک ٹیکس لگا دیا، 10% اضافی لگا دیا، جو مل آنر ہیں، فیکٹری آنرز ہیں، سپر ٹیکس لگایا۔ اب سپر ٹیکس لگانے کے بعد کوئی سیاستدانوں پہ ٹیکس آپ کو لگا نظر آیا؟ نہیں، پھر اور کوئی سیاستدانوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی تنخواہیں کم کر رہے ہیں، جاگیرداروں پہ گاڑیاں ہمارے ملک میں ویسے ہی انہی گاڑیوں میں آپ دیکھیں پروٹوکول میں کوئی کمی آئی؟ کوئی سرکاری سطح پہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا کہ جس سے جو 12 سیاستدانوں نے قربانی دی، ان کے بچوں نے قربانی دی ملک کے لیے؟ ہم سب تو قربانی دینے کو تیار ہیں، دے رہے ہیں، دیتے آئے ہیں اور دیں گے، کیونکہ یہ ملک ہمیں پیارا ہے۔ لیکن ان کو ملک کب پیارا ہوگا شہزاد صاحب؟ اس حالات میں تو ان کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس ملک کے اور قربانی دینا چاہیے۔ دیکھیں پیارا کیا ہوگا، آپ قومی اسمبلی کیفیٹیریا میں جائیں، ان کا کھانا مفت، آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں، ان کا کھانا مفت،
یعنی کہ ایک پرائم منسٹر ہے، لیکن اس ملک میں 5 پرائم منسٹر ہاؤس ہیں، جو ان کی بیگمات ہیں جہاں جہاں رہتی ہیں ان کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کر دیا ہے، ان کے بیٹے کا سی ایم ہاؤس ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ان کی تو ہر چیز مفت ہے. آپ وزیر اعظم ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں، سمجھے، جن سی ایم ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں، جن گورنر ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں آپ، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وقت آنے والا ہے کہ عوام جو ہے اب اس طرف جائے گی. نہیں سمجھ رہے ہیں ایسا کہ کوئی ایک ایسی، یا ہمیں ایسی تبدیلی لانا چاہیے، ان کی اوقات میں عوام کو لانا چاہیے. تو کوئی چاہے گا تو عوام کھڑی ہو جائے گی. دیکھیں نا، قوم میں تبدیلی آئی، شہزاد صاحب چائنا میں تبدیلی آئی نا، ان کی قوم نے مل کے، سب نے، اشرافیہ نے جو ہے ایسے لٹیروں کو جو ہے انہوں نے خاتمہ کیا ہے اپنے ملک میں. آپ یہ دیکھیں ترکی نے جو ہے ترقی کی ہے، آپ ایران میں انقلاب آیا ہے. تو یہ سب کچھ ایسے آج افغانستان جس کو دنیا کی 2 بڑی قوتوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، وہ افغانستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے. تو ہمارے ملک کے تو حالات خدا نہ خواستہ ایسے تو نہیں ہیں. لیکن قربانی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو قربانی ایک عام آدمی نہیں دے گا، قربانی ایک افسر بھی دے گا، قربانی ایک امیر آدمی بھی دے گا، اور قربانی جو ہے سب کو دینی پڑے گی. تو پھر یہ ملک بچے گا. آپ یہ سب کا پیٹرول بند کریں، یہ اشرافیہ کا پیٹرول بند کریں، سرکاری ملازمین کا پیٹرول بند کریں. آپ یہ تمام اے سیز جو ہے وہ نکال کے باہر رکھیں. ہمارے احسن اقبال صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی لوگ چائے چھوڑ دیں تو ملک بحران سے نکل جائے گا. بھائی آپ خود تو 12 کروڑ روپے کی پراڈو میں بلٹ پروف کار میں گھوم رہے ہیں، آپ کے ساتھ 30 گارڈ گھوم رہے ہیں، آپ کے ساتھ 8-10 موبائلیں گھوم رہی ہیں، اور باقی دوسری گاڑیاں گھوم رہی ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح سب مایوس ہیں، آپ بھی مایوس ہیں، کوئی بہتری کی کرن نظر نہیں آ رہی. ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کو چلانے والے جو ہے وہ بھی ان کو خود نہیں پتا کہ وہ اقتدار میں کب تک رہیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ پالیسی کتنے عرصے کی بنائیں. جب تک آپ دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کی طرح جو ہے پالیسیاں جو ہے آپ 50 سال کی، 100 سال کی، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم پالیسیاں نہیں بنائیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور بات تو یہ بھی ہے کہ لوگ تو سڑکوں پہ جو ہے وہ ٹائر جلا رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، شیلنگ ہو رہی ہے ان کے اوپر، ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے، ان کے کاروبار بند ہیں. اور ایک اشرافیہ جو ہے وہ جو ہے اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، اس کے بچے ایئر کنڈیشنوں میں سو رہے ہیں. سرکار کی سطح پہ ان کو جنریٹر بھی مہیا کیے گئے ہیں، ان کو جنریٹر کا فیول بھی مہیا کیا جاتا ہے. اس ملک کو اشرافیہ کے چنگل سے نکالیں گے نہیں جب تک بہتری نہیں آئے گی. بہت شکریہ سر. تھینک یو.